السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم عظمت صحابہ کے عنوان پر سورہ بقرہ کی 5 آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان کے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوئی ہے، اور قرآن مجید کی 29 سورتوں کا آغاز اسی قسم کے حروف سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق اکثر مفسرین کا مسلک یہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہے، جن کی حکمت و مصلحت کو دوسروں پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ حروف مقطعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگرچہ قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی آیتوں سے مسائل نکالنا اور ان کی تہ تک پہنچنا ہر آدمی کے لیے ممکن ہے، بلکہ ان کے سمجھنے کے لیے گہرے علم اور بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لا ریب فی یعنی شک نہ کرنے والے صحابہ کرام۔ غور فرمائیں، یہ قرآن اور اس کی بشارات پر شک ہی تو نہ تھا کہ اس پر ایمان لانے کے بعد 70 برس کی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جان دی، اسلام پر نچاور کر دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاوند بھی تہ تیگ ہو گئے لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ کسی نے ہجرت کی، ترک وطن گوارا کیا، جائیدادیں چھوڑ دی، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا اور نہ اس کو محرف مانا۔ شک کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں شک کرنے والا طبقہ وہی ہے جس نے قرآن کریم کو محرف اور تبدیل شدہ کتاب مانا، جس نے قرآن کریم کے سینکڑوں آیات کی مصداق جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے عقیدہ و ایمان کا انکار کیا۔ قرآن کریم ایک اثر انگیز کتاب ہے۔ وہ مذہب جس کا یہ نظیر ہو، جس کا یہ نظریہ ہو کہ 23 برس میں صرف 3-4 شخص مسلمان ہوئے، باقی لوگ تمام دنیا سے منافقانہ اسلام لائے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات پاتے ہی اعلانیہ مرتد ہو گئے، کیا وہ قرآن پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بتصریح امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ، اہل تشیع کی کتب میں 3000 کے قریب روایات تحریف قرآن پر موجود ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے شیعہ اور قرآن۔ امت محمدیہ کے اولین متقین صحابہ اور ان کی صفات۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے جن متقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اگرچہ ان آیات میں ذکر کی گئی علامات کے مطابق قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان میں شامل ہے، تاہم اس کے سب سے اولین اور پہلے مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی ہے، جن کے 3 اوصاف ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو یہاں پر پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اگلی آیت میں ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب السابقہ اور ایمان بالآخرہ کو بیان کیا گیا، جو یقیناً کامل درجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاصل تھا۔
پھر آخر میں انہی صفات کے متصفین، بالخصوص اولین متصفین جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کامیابی کا اعلان فرما دیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ یہ آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے، کیونکہ اس آیت میں گزشتہ نبیوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آئندہ کا ذکر نہیں ہے۔ پس یہ دلیل ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو آئندہ آنے والے نبی پر اور اس کتاب پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا۔ متقین کی ان صفات میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ ایمان بالغیب سے اول المؤمنین اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ اقامت صلاۃ والی صفت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد ہے، کیونکہ انہی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اعلانیہ کعبۃ اللہ میں اقامت صلاۃ کا انتظام کروایا۔ انفاق فی سبیل اللہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مراد ہے، جنہوں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے پر بے دریغ اپنے مال کو قربان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔